پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت میں پیش۔ خواجہ سلمان رفیق جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش ہوئے۔ سستی پروٹین شہریوں کی پہنچ سے باہر، برائلر کی قیمت میں 2 روپے مزید اضافہ، فی کلو گوشت 281 سے بڑھ کر 283 روپے کا ہو گیا۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی 1 روپے فی درجن کا اضافہ۔ آسمان پر بادلوں کے ڈیرے، جاتی سردی کو بریک لگ گئی، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم سہانا بنا دیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ شہر کے متعدد مقامات پر کوڑا کرکٹ کیوں موجود ہے؟ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی LWMC کے افسران کی سرزنش۔ صوبائی وزیر کی 10 فروری تک 28 مکینیکل سویپرز آپریشنل بنانے کی ہدایت۔ دیہی آبادیاں راوی اربن منصوبے سے باہر نکالنے کا فیصلہ۔ احسن عمران کہتے ہیں لوگوں کے خدشات دور کیے جائیں گے، حد بندی کے بعد باقی اراضی ڈی نوٹیفائی کر دی جائے گی۔ PUBG گیم ایک اور زندگی کے ضیاع کا سبب بن گئی۔ رائے ونڈ میں گیم پر دوستی کرنے والوں نے زیادتی کے بعد 15 سالہ لڑکے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ملوث 4 ملزم گرفتار۔ شاہدرہ میں ڈکیتی مزاحمت پر خاتون کے قتل کا ڈراپ سین، مقتولہ کو شوہر نے فائرنگ کر کے مارا، پھر ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا، ملزم گرفتار۔ ملزم عمر بیگ نے اعتراف جرم کر لیا۔ اور کہ عوام کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے جو طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ اپنایا جائے گا۔ کرائم کنٹرول کے حوالے سے دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، جو پولیس کا فرسٹ رسپانس ہوتا ہے اس کو امپروو کرنے کے حوالے سے دیکھ لیں۔ شہر میں جرائم پر قابو پانے کی تیاری، DIG آپریشنز کہتے ہیں شہر میں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر لی، جلد ہی شہر میں عملی طور پر اقدامات نظر آئیں گے۔ خواجہ آصف کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کو جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ نیب کی حراست سے خواجہ آصف کو احتساب عدالت میں آج پیش کیا گیا ہے۔ اس موقع پر لیگی کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد بھی وہاں پر پہنچی تھی۔ خواجہ آصف کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ نیب کی جانب سے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کا کیس بھی ان کے خلاف بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج پھر خواجہ آصف کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کو جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے یہ جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ نیب کی حراست سے خواجہ آصف کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ آج اس کیس کے سلسلے میں پھر سماعت ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا ہے خواجہ آصف کے خلاف۔ اس کے علاوہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ریفرنس بھی ان کے خلاف نیب کی جانب سے دائر کیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کو جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے یہ جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ خواجہ آصف کو نیب کی حراست سے آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کو جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کا ریفرنس بنایا گیا ان کے خلاف۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس بھی بنایا گیا ہے۔ خواجہ آصف کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگی کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی احتساب عدالت کے باہر پہنچی ہے۔ خواجہ آصف کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور ان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس، اس کے ساتھ ساتھ اثاثہ جات کا کیس بھی بنایا گیا ہے۔ خواجہ آصف کو جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے یہ جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ منی لانڈرنگ ریفرنس اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس خواجہ آصف کے خلاف بنایا گیا ہے اور ان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں رانا ثناء اللہ منشیات کیس کے بارے میں۔ اینٹی نارکوٹکس عدالت میں رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کے کیس کی سماعت 13 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ رانا ثناء اللہ کی حاضری معافی کی درخواست بھی پیش کی گئی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فرد جرم کی کارروائی سے متعلق تاریخ بھی رکھ رہی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کا کیس بنایا گیا۔ اینٹی نارکوٹکس عدالت میں رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کے کیس کی سماعت 13 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ جی زین العابدین، بتائے گا کہ آج عدالت میں رانا ثناء اللہ کے خلاف کیا سماعت ہوئی ہے؟ جی بالکل، رانا ثناء اللہ کی انسداد منشیات کی عدالت میں کیس کی سماعت مزید کارروائی کے لیے 13 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی حاضری معافی کی درخواست پیش کی گئی جس میں ان کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں
وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی بنا پر آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت کی آج جو فرد جرم کی کارروائی ہے وہ نہ کی جائے۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کی حاضری معافی کی درخواست کو منظور کر لیا اور عدالت نے آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کے حوالے سے تاریخ لفظی انصاف منشی عدالت کے جج شاکر حسن نے کیس پر سماعت کی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے چلان انصاف منشی عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف CNSA 1997 کی دفعات 9C 15 اور 17 کے تحت کیس درج کیا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف 15 کلو ہیروئن منشیات برآمدی کا کیس دائر کیا گیا تھا۔ جی اچھا زین العابدین، یہ بتائے گا کہ حاضری معافی کی جو درخواست ہے رانا ثناء اللہ کی جانب سے دائر کی گئی وہ کس بنیاد پر کی گئی؟ ٹھیک ہے، زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رانا ثناء اللہ کیس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ رانا ثناء اللہ منشیات کیس کے معاملے کے بارے میں اینٹی نارکوٹکس عدالت میں رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کے کیس کی سماعت 13 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں اہم خبر پیراگون ہاؤسنگ کیس کے بارے میں۔ احتساب عدالت میں خواجہ سلمان رفیق پہنچ گئے ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت کے جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کے بارے میں۔ احتساب عدالت میں خواجہ سلمان رفیق پہنچ گئے ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت کے جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس ان کے خلاف آج اس کی سماعت ہوگی۔ احتساب عدالت میں خواجہ سلمان رفیق پہنچ گئے ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت کے جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ خواجہ سلمان رفیق کے ساتھ ان کے وکلاء اور نون لیگ کے کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھی پہنچی عدالت میں۔ آج پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس آج عدالت میں زیر سماعت ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت میں پہنچ گئے ہیں اور ان کے خلاف اس کیس کی آج سماعت ہو رہی ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں مائنز اینڈ منرلز کیس کے بارے میں۔ صوبائی وزیر جنگلات سبطین خان احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ سبطین خان جج امجد نذیر چودھری کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ احتساب عدالت کی کارروائی کے حوالے سے کہ صوبائی وزیر جنگلات سبطین خان احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ سبطین خان جج امجد نذیر چودھری کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف مائنز اینڈ منرلز کیس بنایا گیا ہے، اس میں کرپشن کا کیس ان کے خلاف بنایا گیا ہے۔ صوبائی وزیر جنگلات سبطین خان احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ سبطین خان جج امجد نذیر چودھری کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کے کمیٹی روم میں اجلاس ہوا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیر اہتمام جاری صفائی مہم اور LWMC کے امور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ شہر کے بعض علاقوں سے کچرا نہ اٹھانے پر LWMC کے افسران کی سرزنش بھی کی گئی۔ صوبائی وزیر کی 10 فروری تک 28 مکینیکل سویپرز آپریشنل کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، اسی بارے میں مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں۔ عبدالوہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدالوہاب بتائے گا، اہم اجلاس بلایا گیا، کیا معاملہ زیر غور آئے؟ جی بالکل، صوبائی وزیر نے اس اجلاس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ شہر میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے LWMC کو جو ہے وہ ان کے حکام کو آخری وارننگ بھی دیتی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپریشن اسٹاف کا مستند ڈیٹا آج شام تک فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ آپریشن اسٹاف کی ڈیوٹی پر آنے اور جانے کی مکمل حاضری رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ صفائی کی صورتحال اور عملے کی حاضری چیک کرنے کے لیے شہر کے اچانک دورے بھی کروں پر انہوں نے کہا کہ کسی علاقے یا سڑک پر کچرے کا ڈھیر نظر آیا تو ذمہ داروں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، یہاں بہانے نہیں سنوں گا، مجھے نتائج چاہیے۔ LWMC میں کام سے جی چرانے والوں کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے معاملات درست کرنے کی جو ذمہ داری دی ہے اسے پورا کروں گا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ کچرا اٹھانے کے حوالے سے معاہدے کیے جائیں گے۔ سوسائٹیز کے باہر شہر کے علاقوں میں کوڑا پھینکنے والے سوسائٹیز کے خلاف بھی پرچے درج کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر کو آپریشنل سٹاف اور گاڑیوں کے شہر کے تمام یونین کوٹلوں میں ریشنلائزیشن بارے بریفنگ بھی دی گئی، جس میں 57 مکینیکل سویپرز میں سے صرف 11 آپریشنل ہیں، اس پر بریفنگ میں ایسا بتایا گیا ہے۔ صوبائی وزیر کی 10 فروری تک 20 مکینیکل سویپرز جو آپریشنل بنانے کی جو انہوں نے ہدایت جاری کی۔ دوسرے مرحلے میں تمام مکینیکل سویپرز آپریشن ہو جائیں گے۔ میاں اسلم اقبال کا ایسا کہنا تھا کہ اس موقع پر جو ہے MD لاہور ویسٹ
वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इमरान अली, GM ऑपरेशन, GM प्लानिंग, GM HR और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब शाहिद इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। और अब कुछ बात कर लेते हैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की, जो कहते हैं कि मुल्क को कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। साबिक दौर में आवाम को रिलीफ देने की बजाय तकलीफ दी गई। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि मुल्क को कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। साबिक दौर में आवाम को रिलीफ देने की बजाय तकलीफ दी गई। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। एक बार फिर उन्होंने अपोजिशन की जमातों को तनकीद का निशाना बनाया है और यह बयान दिया है कि मुल्क को कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। साबिक दौर में आवाम को रिलीफ देने की बजाय तकलीफ दी गई। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का यह बयान सामने आया है। कहते हैं कि मुल्क को कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। जी काशिफ सुलेमान, बताइएगा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मजीद क्या कहा और किस मौके पर कहा? जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि अढ़ाई वर्ष के दौरान अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही है। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान 2023 तक पूरे नहीं होंगे। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ नॉन इशूज पर सियासत की जा रही है। अवाम को खोखले नारों से बिलाने का दौर गुजर चुका। सबका दौर में अवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ दी गई। तरीके इंसाफ की हुकूमत अवाम से किए गए वादे निभा रही है। साजिशी नौ से पहले अपने दौर की लूट मार का हिसाब से मुल्क को कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की सियासी तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत अवामी खिदमत में हमवक्त मसरूफ है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आपको बताते हैं ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फिर महंगा हो गया है। ब्रायलर के गोश्त की कीमत में 2 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त 281 रुपए से बढ़कर 283 रुपए फी किलो हो गया है। आपको यह भी बता दें कि फार्मी अंडों की कीमत में भी 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको यह बता दें कि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फिर महंगा हो गया है। ब्रायलर के गोश्त की कीमत में 2 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त 281 रुपए से बढ़कर 283 रुपए फी किलो हो गया है, जबकि फार्मी अंडों की कीमत में भी 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फिर महंगा हो गया है। ब्रायलर के गोश्त की कीमत में 2 रुपए मजीद इजाफा हो गया है। अहम खबर आपको देते हैं। DGLDA हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने DGLDA को तलब कर रखा था। अदालती हुक्म पर तमाम TMOs भी अदालत पहुंच गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने DGLDA को तलब कर रखा था और आज इसी सिलसिले में DGLDA लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अदालती हुक्म पर तमाम TMOs भी अदालत पहुंच गए हैं। उन्हें भी तलब किया गया था और वो भी आज अदालती हुक्म पर पहुंच गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि DGLDA हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने DGLDA को तलब कर रखा था। इस सिलसिले में आपको ये भी बता दें कि अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया था कि तमाम TMOs भी अदालत में पहुंचे और इस सिलसिले में आज अदालत में समाअत हो रही है। उमर हयात हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी उमर हयात, बताएगा किस सिलसिले में तलब किया गया था DGLDA को लाहौर हाई कोर्ट? जी बिल्कुल, DGLDA अहमद अजीज तारड़ जो है उनको और लाहौर के तमाम TMOs और 7 तहसीलों के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने निजी हाउसिंग सोसाइटीज केस में जो है वो तलब कर रखा है, जबकि अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उनको भी जाती हैसियत में अदालत के रूबरू पेश होने के अहकाम जारी कर रखे हैं। 556 जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो ग्रीन लैंड एरियाज पर बनी हुई हैं, उनके हवाले से इस केस पर आज समाअत होगी और DGLDA जो है वो इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट अदालत के रूबरू जमा कराएंगे। TMO जो है और असिस्टेंट कमिश्नर जो है अपनी अपनी तहसीलों और हल्कों में मौजूद जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके हवाले से रिपोर्ट्स और किए गए इक़दाम के हवाले से अदालत को आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है नारे को गैर शरई और इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दिया गया है।
अहम खबर है ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के बजाय 5 नारे तजवीज़ कर दिए हैं। विफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया है। लाहौर अंग ने विफाकी हुकूमत के जवाब की कॉपी भी हासिल कर ली है। आपको ये बता दें कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के नारे को गैर शरई और इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दे दिया गया है।